عید الاضحیٰ آ رہی ہے نا، یہ عید الاضحیٰ گوشت کے لیے نہیں ہے. اگر ایک حصے والے کی نیت گوشت کی ہے نا، ایک حصے والے 7 حصے ہیں، اگر ایک حصے والے کی نیت گوشت کی ہے تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی. ہاں، یہ نہیں کہ فریج ٹھیک کرا لو گوشت جمع کرنا ہے، یہ گوشت کے لیے نہیں ہے بھائی. یہ ایک جذبے کی یاد دہانی آ رہی. ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمیں اللہ کی مان کے چلنی، ہمیں اللہ کے حکم پر چلنا ہے. جو اللہ کا حکم ہے ہمیں پورا کرنا ہے. اب ایک آدمی 1 کروڑ روپے صدقہ کر دے، 10 کروڑ روپے صدقہ کر دے اور 20-25 ہزار روپے کی قربانی نہ کرے، جانور ذبح نہ کرے، تو یہ اللہ کے ہاں فرما بردار ہے کہ نافرمان ہے؟ کیوں جی؟ اللہ راضی کہ ناراض؟ اللہ کو تیرے کروڑ روپے نہیں چاہیے، 20 کروڑ نہیں چاہیے، اللہ کا حکم پورا کرو. ہم اللہ کے بندے ہیں. خون بہاؤ، عقل پر نہ چلو کہ جی کیا فائدہ جی گوشت جانور ذبح کرنے کا، لوگوں کو پیسے دے دیتے ہیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. یہ تمہارے دماغ میں خرابی، ایمان کی خرابی کی باتیں ہیں. آج کا حکم گوشت، قربانی، جانور ذبح کرو. اس جذبے کی یاد دہانی یہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے. اس لیے مسئلے کی بات ہے، جانور کو پہلے سے لو، اس کو رکھو، اس کو پالو، اس کو کھلاؤ، اس کو پلاؤ، تاکہ انس ہو جائے، محبت ہو جائے. آپ 1 مہینہ 2 مہینے جانور کو پالو. ایک نے نا چوزے کو پالا 6 مہینے چوزے کو، اب وہ مرغا بن گیا تو اس سے کہا مرغے کو ذبح کرنا ہے. انہوں نے کہا میں تمہیں 6 اور لا دیتا ہوں، یہ نہیں ذبح کرنا. ہاں، انسان محبت ہو جاتی ہے نا. ابھی تو ہمارے یہاں 1 دن پہلے لیتے ہیں، 1 دن ذبح کر دیتے ہیں، اور ذبح بھی کہتے ہیں اب کسائی کا چھری پھیر دے. بہت سارے منہ پرے کر لیتے ہیں، میرے سے دیکھا نہیں جاتا. نہیں، جانور کو پہلے سے لو، کھلاؤ پلاؤ، انس ہو جائے، محبت ہو جائے، تعلق ہو جائے، اور پھر اپنے ہاتھ سے چھری چلاؤ، اور اس جذبے سے چھری چلاؤ کہ اللہ اگر تو حکم دیتا کہ بیٹے کو ذبح کر تو میں کر دیتا. یہ اس جذبے کی یاد دہانی آ رہی ہے عید الاضحیٰ. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. ڈاکٹر صاحب بعد میں ہیں، جج صاحب بعد میں ہیں، وزیر صاحب بعد میں ہیں، پروفیسر صاحب بعد میں ہیں، چودھری صاحب بعد میں ہیں. ہم پہلے کون؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. بندگی کیا ہے؟ مان کے چلنا. لا الہ الا اللہ کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، کوئی مطلوب نہیں سوائے اللہ کے. لا مقصود الا اللہ، کوئی ہمارا مقصود نہیں سوائے اللہ کے. لا محبوب الا اللہ، کوئی ہمارا محبوب نہیں سوائے اللہ کے. لا موجود الا اللہ، کوئی کسی کا وجود نہیں سوائے. کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ. اور کچھ نہ رہے اور کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. تو ہمیں کس کی ماننی ہے؟ ہمیں پیدا کس نے کیا اور ہمیں جانا کس کے پاس ہے، اور جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے، تو کس کو راضی کرنا ہے؟ یہ جذبہ. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا اور بیٹے کی محبت دل میں رکھی، اور پھر حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو. اللہ کا کیا فائدہ بیٹے کو ذبح کرانے سے؟ اللہ ایک پیغام دے رہے ہیں، ایک سبق دیا جا رہا ہے عید الاضحیٰ کے ذریعے. اب حکم پورا کریں تو بیٹے کی جان جائے، اور بیٹے کی جان بچائیں تو اللہ کا حکم ٹوٹے. تو قیامت تک کے انسانوں کو سبق دے دیا، ہم بیٹا قربان کر سکتے ہیں، حکم قربان. ابھی تو فجر میں مسجد میں نظر نہیں آئے، سو رہے تھے. جس سے نیند ہی قربان نہ ہو یہ جان قربان کرے گا. فجر میں مسجد میں نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا کر رہے تھے؟ فجر کی اذان میں اضافہ ہے. کس جملے کا؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے. نماز بہتر ہے نیند سے. اس جذبے کی یاد دہانی آ رہی، ہمیں اللہ کی ماننی ہے. ابراہیم علیہ السلام 100% تیار ہو گئے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. یہ ہے ایمان کا تقاضا. اب بیٹے سے پوچھا
کہ بیٹا یہ حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کروں, یہ حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کروں. اب بیٹا بھی کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. اور تربیت کس کی ہے؟ ہاجرہ علیہ السلام. ہاں, والد تو چھوڑ کے چلے گئے تھے. اسماعیل علیہ السلام کس کے پاس رہے تھے؟ ماں کے پاس رہے تھے. اس لیے ان کی تربیت ماں نے کی. اس لیے کہتے ہیں سب سے پہلا مدرسہ کیا ہے؟ گھر, ماں کی گود. سب سے پہلی معلمہ ماں ہے. تربیت گھر سے ہے, ماں کی گود سے ہے. تو بیٹے سے پوچھا, بیٹا یہ حکم ملا ہے تجھے ذبح کروں, تیری کیا رائے ہے؟ اس لیے نہیں پوچھا تھا اگر مان گیا تو کروں گا, نہیں مانا تو اللہ سے کہہ دوں گا ماندہ نہیں ہوگا. نہیں, مان گیا تو آسانی سے, نہ مانا تو زبردستی کرنا تو ہے, حکم ہے. تو بیٹے کا جواب سنو, بیٹے کا جواب سنو. یہ ہے ایمان والے کا جواب. ایمان والی جو اولاد ہوگی, جو ایمان والے بچے ہوں گے, ہاں, جن بچوں کی صحیح تربیت ہوگی, ان کا جواب کیا ہے؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے والد, آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریں, آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. میں تیار ہوں. کس کے لیے؟ اللہ کے حکم پر قربان ہونے کے لیے. ہاں, اور باپ سے کہا کہ ابا, ہاں, ہم آنکھوں پر پٹی باندھ دیں, کہ آنکھیں دونوں مل نہ جائیں, چھری چلانا مشکل نہ ہو جائے, میرے پاؤں کو بھی باندھ دیں, تڑپوں گا, خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ پڑیں گے, ماں دیکھے گی تو دکھ ہوگا. بیٹا بھی تیار ہے حکم پر قربان ہونے کے لیے. حاجر علیہ السلام کو شیطان نے کہا پتہ کہاں لے کر گئے؟ ذبح کرنے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم آیا ہے؟ اچھا, اگر اللہ کا حکم ہے اور تو اللہ کے حکم سے روکتا ہے تو تم شیطان ہے. وہ بھی 100% تیار. دنیا میں 3 طبقے ہیں, مرد, عورت اور بچے. ان 3 طبقوں میں یہ جذبہ آ جائے, ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں کس کی مان کے چلنی ہے؟ ہمیں کس کے حکم پر چلنا ہے؟ اپنی مرضی پہ نہیں چلنا, اپنی خواہش پہ نہیں چلنا, اپنی سمجھ پہ نہیں چلنا, اپنی عقل پہ نہیں چلنا. ہمیں تجربہ نہیں دیکھنا, ہمیں فیشن کو نہیں دیکھنا, ہمیں رواج کو نہیں دیکھنا, ہمیں ماحول کو نہیں دیکھنا, ہمیں برادری کے طریقوں کو نہیں دیکھنا. ہمیں تو اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے, اور ہمیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے. اس جذبے کی یہ یاد دہانی آ رہی ہے. عید الاضحیٰ, عید الاضحیٰ, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. تو سب نیت کرو میرے بھائیو, اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ. زور سے کہو انشاءاللہ. کس کی مان کے چلنی ہے؟ کس کے حکم پہ چلنا ہے؟ اور اس میں ہمارے مسئلوں کا حل چھپا ہوا ہے. کیسی خوبصورت بات اللہ کے نبی نے فرمائی, احفظ اللہ یحفظ کا. سارے مسئلوں کا حل, حکومت کے مسئلوں کا حل, عوام کے مسائل کا حل, تاجروں کے مسائل کا حل, زمینداروں کے مسائل کا حل, سارے مسئلوں کا حل اللہ کے نبی نے ایک جملے میں چھپا دیا. کیا؟ احفظ اللہ یحفظ کا. تو اللہ کے دین کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا.